بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے قطبی کا، یہ پہلے جو دو دعوے ذکر کیے ہے وہ ہے، اور اس کے لیے جو ایک دلیل ذکر کی ہے اس کی تفصیل ہے شارح کی، پھر اس دلیل میں پر اعتراض ہے، اور فالصواب ایقال سے اس دلیل کی درستگی اور اصلاح ہے۔ تو سب سے پہلے فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، پہلے جو سبق گزر چکا ہے اگر آپ یہ جان چکے ہیں تو فنقول کہ لیس کل واحد من التصور تصدیق بدیہی، کہ ہر تصور و تصدیق بدیہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں قیاسی استثنائی اس طرح بنا رہے ہیں کہ لو کان جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا لما کان شیء من الاشیاء مجہول لنا فاللازم باطل فالملزوم مثلہ۔ فاللازم باطل، لازم کیا ہے؟ باطل ہے۔ فالملزوم، ملزوم یہ بھی باطل ہے۔ کس سے یہ کریں گے؟ قیاسی قیاسی استثنائی سے لو کان جمیع التصورات والتصدیق بدیہیا لما کان شیء من الاشیاء مجہول لنا فاللازم باطل، لازم کیا ہے؟ باطل ہے، کہ کوئی چیز سے ہم ناواقف نہیں ہیں۔ جب ہر چیز بدیہی ہے، تصورات کی اور تصدیقات کی ہر چیز بدیہی ہے، تو پھر ہم کسی چیز، کوئی بھی چیز ہم یہ کسی چیز سے ناواقف نہیں ہیں، اور یہ لازم جو ہے یہ باطل ہے۔ تو یہ بھی باطل ہے کہ سارے تصورات اور سارے تصدیقات بدیہی ہیں، یہ بھی باطل ہے، یہ باطل ہے۔ وہذا باطل، اور یہ باطل ہے کہ سارے تصورات اور سارے تصدیقات یہ کہ ہر چیز سے ہم واقف ہیں، ہم ہر چیز سے واقف نہیں ہیں، تو یہ باطل ہے، تو ملزوم بھی باطل ہے۔ وفیہ نظر، ان سے شارح اس اعتراض پر اعتراض کر رہے کہ یہ دلیل جو ذکر کیا ہے اس میں اس نے یہ نظریہ کہ بداہت اور جہالت جمع نہیں ہو سکتے، بداہت اور جہالت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کس میں؟ اس دلیل میں، کہ اگر بدیہی ہے تو پھر وہ معلوم ہے، مجہول نہیں ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ساری چیز سے واقف نہیں ہے، بلکہ بعض چیز سے واقف ہے، بعض سے واقف نہیں ہے۔ تو وفیہ نظر، ان سے شارح اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بدیہی ہے لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں، اور اس کا جاننا یہ فکر اور نظر پر موقوف نہیں ہے، بلکہ توجہ نفس یا احساس یا حدث یا تجربے پر موقوف ہے۔ تو جب تک موقوف علیہ حاصل نہ ہو، موقوف علیہ ایک موقوف ہوتا ہے، ایک موقوف علیہ ہوتا ہے، موقوف اور ایک موقوف علیہ، تو اس موقوف کے لیے موقوف علیہ یہ ضروری ہے۔ جس طرح موقوف علیہ سابعہ کو کہتے ہیں، سابعہ یعنی ساتواں کلاس جو ہے، جس کو دورے سے پہلے جو کلاس ہے وہی ہے، اور موقوف کس کو کہتے ہیں؟ یہ دورہ حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف، دورۃ الحدیث، جو عالمہ کا آخری سال ہے، تو اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں، یعنی یہ موقوف ہے اس پر اور یہ موقوف علیہ ہے۔ تو جب تک موقوف علیہ حاصل نہ ہو، فکر نظر پر موقوف نہیں ہے، بدیہی ہے، اور فکر نظر پر موقوف، جب بدیہی ہو تو فکر نظر پر موقوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم اس سے ناواقف ہیں، اور واقفیت کی وجہ کیا ہے؟ یا تو اس کی طرف عقل کی توجہ نہیں ہے، یا اس کا احساس نہیں ہے، یا حدث نہیں ہے، اور یا تجربہ نہیں ہے۔ مثلا ہم راستے پر، بہت مرتبہ راستے پر ہم جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے کہ یار فلاں جگہ پر آپ نے فلاں آدمی کو دیکھا، تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے توجہ نہیں دی اس کو۔ پھر کوئی آپ سے پوچھے کہ یار کتنی مزیدار خوشبو ہے، تو آپ اس طرح کر دیتے ہیں، اور آپ
کہتے کہ ہاں بہت مزدار خوشبو ہے، تو احساس کے محتاج ہے۔ حدث کہتے ہیں انتقال من المبادی للمطالب بسرعت، یعنی بہت جلدی کے ساتھ ذہن اپنے مبادی سے مطالب کی طرف چلے جائے، تو اس کو کہتے ہیں حدث۔ تو حدث میں جس طرح استفادہ نور القمر ہے شمس سے، پھر چاند کی جو روشنی ہے وہ مستفاد ہے کس سے؟ شمس سے۔ یہ ہم کس سے ذریعے سے جانتے ہیں؟ حدث کے ذریعے سے۔ لیکن یہ موقف کس پر ہے؟ حدث پر ہے۔ تجربہ جو ہے، تجربہ جس طرح سقمونیہ ہے، تو سقمونیہ کا مسہل ہونا وہ بدیہی ہے، لیکن موقف کس پر ہے؟ تجربہ۔ جب تک تجربہ حاصل نہ ہو تو وہ بدیہی حاصل نہیں ہو سکتا، اور غیر ذالک اس طرح بہت سارے اور ہیں۔ تو اس میں یہی بات کر رہے ہیں کہ فما لم يحصل ابھی لجواز ان یکون الشیء بدیہیا، ایک چیز بدیہی ہو و مجہولا لنا، اور ہمارے لیے مجہول ہو، ہمارے لیے مجہول ہو۔ اس لیے کہ بدیہی ہم کس کو کہتے ہیں؟ بدیہی ہم کہتے ہیں اس کو ما لم يتوقف حصول على فکر و نظر۔ بدیہی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حصول موقوف ہو کس پر؟ فکر اور نظر پر۔ لیکن جو چیزیں بدیہی ہے اور ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن یمکن ان یتوقف حصولہ، اس بدیہی کا حصول جو ہے یہ موقوف کس پر؟ شیء آخر پر، کسی اور چیز پر۔ وہ شیء آخر کیا ہے؟ یا تو توجہ عقل ہے، یا احساس ہے، یا حدث ہے، یا تجربہ ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ تو جب تک یہ حاصل نہ ہو، حدث حاصل نہ ہو، تجربہ حاصل نہ ہو، توجہ عقل حاصل نہ ہو، احساس حاصل نہ ہو، فما لم يحصل ذلك الشيء، اس میں سے کوئی چیز بھی ہو، الموقوف علیہ، یہ موقوف علیہ ہے، لم يحصل البدیہی، جو بدیہی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بداہت جو ہے یہ حصول کو مستلزم نہیں ہے کہ جو چیز بدیہی ہو وہ حاصل ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بدیہی ہو اور آپ کو حاصل نہ ہو، آپ اس کو نہ جانتے ہو، یعنی اس کی طرف اپنے توجہ نہیں دیا، اپنے احساس نہیں کیا، اپنے حدث اور تجربہ یہ موقوف علیہ حاصل نہ ہو، اس پر موقوف ہو اور وہ حاصل نہ ہو، تو اس وجہ سے تو یہ دلیل آپ کا صحیح، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو دلیل اس طرح ہونا چاہیے، فالصواب ان یقال، اس طرح کہنا چاہیے کہ لو کان کل واحد من التصورات وتصدیقیہ بدیہیا، کہ اگر تصورات اور تصدیقات، لو کان جمیع التصورات و تصدیقات بدیہیا، یہاں پر ہے لما کان شیء من الاشیاء مجہولا لنا، اور یہاں پر ہے لما احتجنا فی تحصیل شیء من الاشیاء الی کسب و نظر، تو ہم کسب اور نظر، اس کی تحصیل میں کسب اور نظر کی طرف محتاج نہ ہوتے، حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کے کسب میں اور حاصل کرنے میں کسب اور نظر کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ باطل ہے۔ فالملزوم مثلہ وہذا فاسد، یہ فاسد ہے۔ فاللازم باطل، لہذا فاسد، یہ فاسد ہے۔ اس فاسد کے لیے آپ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ضرورت احتیاجنا، کہ ہم محتاج ہے فی تحصیل بعض التصورات و تصدیقات، کہ ہم بعض تصورات کے حصول میں محتاج ہے کس کی طرف؟ فکر اور نظر کی طرف۔ یہ لازمی بات ہے کہ ہم بعض تصورات اور بعض تصدیقات میں فکر اور نظر کی طرف محتاج ہے، تو اس وجہ سے یہ کہ ہم محتاج نہ ہوتے فی تحصیل شیء من الاشیاء الی فکر و نظر، یہ بات، یہ فاللازم باطل فالملزوم مثلہ، تو سارے تصورات اور سارے تصدیقات یہ بدیہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔